جناب ہمارے فیض کلچرل فاؤنڈیشن کے ساتھی ہمارے ایوب اولیہ صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ پلیز وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ایوب اولیہ صاحب پلیز. آواز آ رہی ہے بھائی؟ جی اب آ رہی ہے ایوب اولیہ صاحب پلیز. میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں. بڑی اچھی باتیں ہوئیں اور غالب صاحب ڈیزرو کرتے تھے ان کا جس طرح محبت احترام سے دلوں سے احترام کے الفاظ ملے. میں بہت خوش ہوا ہوں. بہت اچھا یہ مذاکرہ ہو رہا ہے. میں ان کو جب ملا تو بہت کم عمر تھا. یہ 57-58 کی بات ہے، 1900. تو یہ مجھے پریس آفس تھا حکومتی، وہاں ایک دفعہ آئے جلیل قدوائی صاحب اور محمد حسن جعفری کو ملنے. میں بھی ان کو ملنے گیا ہوا تھا. مجید ملک اس کے پرنسپل تھے. تو وہاں انہوں نے غزل سنائی جس کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے: اس شہر خرابی میں غم عشق کے مارے زندہ ہیں، یہی بات بڑی بات ہے پیارے. تو اس سے میری دوستی ہوئی. پھر میں لاہور آ گیا اور ان سے بہت ملاقاتیں ہوئیں. ایسا کھرا، سچا، ایماندار اور صاحب دل آدمی میں نے بہت کم زندگی میں دیکھا ہے. غریب تھا لیکن غیور تھا. آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ بالکل جی اولیہ صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیے آپ. جی. تو وہ غریب تھا لیکن غیور آدمی تھا. مجھے یاد ہے کہ ہم نے ایک مشاعرہ کیا. میں ایف سی کالج کی بزم ادب کا صدر تھا 1960 میں. تو جسٹس سجاد احمد جان کو ہم نے مدعو کیا کہ وہ صدارت سنبھالیں. میں نظامت کر رہا تھا. اس مشاعرے میں صوفی تبسم سے لے کے یوسف کامران تک شریک ہوئے. قتیل شفائی، احمد الدین قاسمی، معین نیازی، شہزاد سب تھے. انہوں نے غزل پڑھی، اس کے بعد نظم پڑھی کہ حکومت شاعری فرما رہی ہے. تو مجھے جسٹس جان کان میں کہنے لگے دیکھیں حکومت کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں. میں نے کہا شاعر کا آزادی اظہار کا ہے حق، تو ہم منع نہیں کر سکتے. وہ بڑا استبدالی وقت تھا. گورنر تھے کالا باغ صاحب اور صدر تھے فیلڈ مارشل ایوب خان. لیکن خدا کا شکر ہے پکڑ دھکڑ نہیں ہوئی. انہوں نے جو کہنا تھا کہا. تو اس طرح کا وہ بے باک آدمی تھا. شاعر اچھا تھا اور غریبوں کا وہ خیال رکھتے تھے. بادشاہوں سے دوستی تھی لیکن بادشاہوں سے کھاتے نہیں تھے. وہ اپنے دوستوں کو کہتے تھے میں چھین کے بھی کھا لوں گا لیکن حکومت سے ایک پیسہ نہیں لوں گا. لیکن ایک میں آج بات کرنی چاہتا ہوں جو میں کئی دنوں سے سوچ رہا تھا. 2 سال پہلے میں نے حبیب جالب ڈے لاہور میں بھی کہی تھی کہ اتنی ساری اکیڈمیز ہیں حکومت کی، حبیب جالب نے کبھی نہیں ان سے مدد لی، لیکن ان کی بیٹی کریم اور اوبر چلا کے ڈرائیونگ کر کے اپنا اور اپنے بھائی کے بچوں کا پیٹ پال رہی ہے. کوئی وظیفہ ان کے لیے ضرور ہونا چاہیے. میں حکومت پاکستان سے اپنے طور پہ التماس کرتا ہوں کہ ایسا اقدام انہیں کرنا چاہیے. یہ اکیڈمیاں اس لیے بنی ہیں کہ نادار اور غریب جو آرٹسٹ ہیں ان کی اولادوں کو ان کی دیکھ بھال کی جائے. اب میں چاہوں گا کہ 1961 میں انہوں نے مجھے ایک اپنی غزل اپنے ہاتھ سے لکھ کے دی تھی، وہ اگر پڑھ دوں اگر وقت ہے آپ کے پاس. شفیع صاحب. علیہ صاحب اگر یہ نظم کے بعد ہم پھر دوسرے دوستوں کو بھی درخواست کریں گے تو اگر نظم پڑھ لیں یا میں اپنی نظم پڑھ دوں ان کے اپنی پڑھ دیجئے یا جو آپ کے اختیار میں ہے، جو جالب صاحب نے آپ کے لیے لکھی تھی یا آپ نے جالب صاحب کے لیے. میں ان کے تو یہ نحو غالب جالب ہے
لو اب تو شور نالہ و فریاد تھم گیا، واہ لو اب تو شور نالہ و فریاد تھم گیا، میرے جنوں پہ ایک زمانے کی تھی نظر. یہ جالب صاحب کا مکھڑا ہے. جی جی میں نے عرض کیا ہے دوستو دنیا سے اب جالب گیا، واہ دوستو دنیا سے اب جالب گیا، فخر حسرت عاشق غالب گیا، واہ یاد بھی یار بھی ہمراز بھی دم ساز بھی، بہت خوب یار بھی ہمراز بھی دم ساز بھی، کس زبان سے اب کہوں جالب گیا، رکتی رکتی سانس کی ڈوری کے ساتھ، واہ رکتی رکتی سانس کی ڈوری کے ساتھ، تیز آنکھوں والا وہ طالب گیا، واہ شیر بھی مجلس بھی اب خاموش ہے، بہت خوب شیر بھی مجلس بھی اب خاموش ہے، خاموش ہے وہ میرا جادو بیاں جالب گیا، وہ امین جاں سپاری جاں فروش، سرزمین خلد کو جالب گیا، واہ دوستی کا پاسباں شیوا بیاں، دوستی کا پاسباں شیوا بیاں، نغمہ خان نغمہ سرا جالب گیا، با مروت با مذاق و با کمال، واہ با مروت با مذاق و با کمال، شاعر شیریں بیاں جالب گیا. اور مقطع ہے یاد کر ایوب اب وہ محفلیں، یاد کر ایوب اب وہ محفلیں، محفلوں کی جانے جان جالب گیا، دوستو دنیا سے اب جالب گیا، فخر حسرت عاشق غالب گیا. میں ان کلمات کے ساتھ اور ان کی دعائیں مغفرت کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق، سب تس پر جریدہ عالم دمام ماں. انہوں نے اچھی نیکیاں کی تھیں، ان کا نام سدا رہے گا، ان کا کلام سدا رہے گا. وہ باغ و بہار ہستی تھے، اپنی قوم اور ملک کے لیے کی خدمت کرتے ہوئے جان آفریں کے سپرد کی. شکریہ، بہت بہت شکریہ ایوب اولیا صاحب. بڑی آپ نے مہربانی. خوبصورت یادیں شیئر کی اور جو خوبصورت کلام آپ نے غالب صاحب کے لیے لکھا، یہ ایک تاریخی کلام ہے اور مہربانی. انشاءاللہ ہم بہت جلد جو ہے وہ شائع بھی کریں گے آپ کے اس کے کلام کو جالب شیر کے فیس بک پیج پر.